السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظیم خان وطنیار پروگرام دا کویسٹ شو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ماہر قانون جناب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بخویدار سے موجود ہیں اور ان سے ہم بات کریں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت ضروری ٹاپک ہے اور جو کہ ہر بندہ جاننا چاہتا ہے۔ اس ٹاپک کے حوالے سے مائنر چائلڈ کسٹڈی یا نابالغ بچے کی حوالگی۔ ناظرین، عموماً اس طرح کے حادثات بھی ہوتے ہیں، اس طرح کے لڑائی جھگڑے گھروں میں ہوتے ہیں، والدین آپس میں علیحدہ ہو جاتے ہیں اور پھر جب چھوٹے بچے ان کا فیصلہ ہوتا ہے تو پھر لوگ عدالت کی طرف رجوع کرتے ہیں اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کیس میں اس کو سب سے بیسٹ وے کون سا ہے تاکہ بچے کی جو ہے وہ صحیح طریقے سے ان کی حوالگی ہو سکے۔ تو آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ایڈوکیٹ بخویدار صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایڈوکیٹ صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے تشریف آوری کا، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آج کا ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ بہت شکریہ، آپ کا بھی شکریہ، اور جتنے بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو سلام۔ آج کا ٹاپک یقیناً آج بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جی، اور بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہا ہے اس طرح کے کیسز، خلا کے کیسز اور بچوں کے حوالگی کے والے جو گھریلو ناچاقی ہوتی ہے عموماً ماں باپ کے بیچ میں، تو اس کا سب سے جو بڑا نقصان ہوتا ہے اور جو منفی اثرات ہوتے ہیں وہ بچوں کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ میری یہ کوشش ہوگی آج کہ میں زیادہ لیگل ٹرمینالوجی کو استعمال نہ کروں، بلکہ میں سادہ الفاظ میں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے لوگ جو ناظرین ہیں وہ سمجھ سکے اور اس پروگرام سے مستفید بھی ہو سکے۔ اچھا، سب سے پہلے میرے پاس کویشچن ہے، قانونی طریقہ کار کیا ہے جب ماں باپ جب سپریٹ ہو جاتے ہیں تو اس کا قانونی طریقے سے آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے تاکہ لوگوں کی جانکاری ہو سکے، اور آپ نے جیسے کہا کہ آسان الفاظ میں تاکہ آسانی ہو سکے۔ جی بالکل۔ اصل میں بچوں کی حوالگی کے حوالے سے یا کسٹڈی جو ہوتی ہے مائنر چائلڈ کی، اس کے حوالے سے جو پاکستان کے جو متعلقہ قوانین ہیں اس میں گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 ہے۔ اس کے تحت ہم کورٹ میں جاتے ہیں اور پھر اپنا کیس جو ہے وہاں پہ اپنے کیس کی دائری کرتے ہیں۔ تو اس کا پروسیجر بھی میں بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے میں بتاؤں گا کہ گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کیا چیز، گارڈین کیا چیز ہے۔ گارڈین سادہ الفاظ میں اگر ہم بولے سرپرست کو بولتے ہیں جی، اور وارڈ جو نابالغ ہوتا ہے 18 سال سے کم عمر کے بچے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا پروسیجر یہ ہے کہ جب اس طرح کی ناچاقی پیدا ہوتی ہے ماں باپ کے بیچ میں اور بچہ یا ماں کے پاس ہوتا ہے یا والد صاحب کے پاس ہوتا ہے، تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ انا کا مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ بچے کو باپ کے ساتھ ملاقات کی اجازت نہیں دیتا ہے، یا اگر باپ کے پاس ہوں تو ماں کو بھی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ تو پھر مجبوری کے تحت آپ نے کورٹ کے ساتھ رجوع کرنا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے پروسیجر یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم ایک پٹیشن دائر کرتے ہیں، ایک درخواست دائر کرتے ہیں، اور اس میں ہم پرماننٹ کسٹڈی کے لیے سیکشن 25 کے تحت دائر کرتے ہیں، اور جو انٹرلوکیٹری آرڈر کے لیے یا عارضی طور پر ٹیمپرری، اس کے لیے ہم سیکشن 12 بڑا امپارٹنٹ ہے، اس کے تحت ہم درخواست دیتے ہیں۔ صحیح۔ جب ہم یہ درخواست دیتے ہیں تو کورٹ پھر نوٹس یا سمنز ایشو کر لیتے ہیں رسپونڈنٹ کو، دوسری جو پارٹی ہوتی ہے جس کے تحویل میں بچہ ہوتا ہے، اور جب وہ پارٹی آ جاتی ہے وہ اپنا رپلائی مطلب جمع کر لیتا ہے۔ اس کے بعد کورٹ ایشو فریم کر لیتا ہے اور پھر ایویڈنس کال کی جاتی ہے۔ اس کے بعد کورٹ ڈٹرمن کرتی ہے شہادت کو دیکھ کے کہ بچے کی ویلفیئر کہاں پہ ہیں، یعنی کون سی جگہ پہ ماں کے پاس بہتر ہوگا، اس کی بہتر پرورش ہوگی، یا باپ کے پاس، اس کے مطابق پھر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، لوگ کنفیوژن کا شکار بھی ہوتے ہیں کہ جب اس طرح کا سچویشن آتا ہے تو وہ کون سے عدالت میں جائے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے بارے میں پلیز بتائیے گا۔ جی، اس کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے گارڈین کورٹ ہوتا ہے جی۔ یہ فیملی کورٹ، فیملی جو جج ہوتا ہے اس کو یہ اختیارات اکثر عموماً پریکٹیکلی تفویض کیے جاتے ہیں۔ تو وہ آپ گارڈین کورٹ میں آپ جاؤ گے تو اس کے لیے سب سے پہلے عموماً جو پریکٹیکلی ہم نے دیکھا کہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، ملاقات کی اجازت بھی ان کو نہیں ہوتی ہے، تو سب سے پہلے جو شیڈیول بناتے ہیں پھر کورٹ نا، آپ ایک درخواست دیتے ہیں
کہ بچے کے ساتھ میری ملاقات نہیں ہوتی ہے. تو سیکشن جو 12 ہے کورٹ کے پاس پاور ہے کہ وہ بچے مائنر کی پروڈکشن کے آرڈر جاری کرے, انٹرلوکیٹری آرڈرز, اور مطلب پھر اس کے اوپر درخواست کے اوپر بحث ہوتی ہے عارضی طور پر. اگر کورٹ سمجھتی ہے کہ ماں کے پاس رہے یا باپ کے پاس تو اس پہ فیصلہ ہوتا ہے, لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عموماً ایک شیڈیول بن جاتا ہے, پھر آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے ہفتہ وار, یا اگر اس طرح کے تہوار ہوتے ہیں جس طرح عید وغیرہ پہ, تو بچے کے ساتھ ملاقات بھی ہو جاتی ہے اور بچے کو کورٹ پر حوالہ کر دیتے ہیں. اگر ماں کے پاس ہے تو باپ کے حوالے کر دیتے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے. اچھا, یہ بات دیکھا گیا ہے کافی عموماً مختلف جو کیسز ہوتے ہیں اور فیملیز میں لڑائیاں ہوتی ہے, پھر وہ عدالت کی طرف کیس جاتا ہے تو بہت زیادہ لینتھی ہو جاتا ہے پروسیس. کورٹ کا آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا لینتھی ہوتا ہے, ٹائم لگتا ہے ڈیسیجن میکنگ میں. تو اس ٹائم کے دوران اگر لیٹ سپوز انہوں نے والدین میں سے ماں یا باپ میں کسی ایک کے حوالے کیا ہو بچہ, تو وہ اگر ملاقات کرنا چاہیں تو اس کیس میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ جی, میں نے عرض کیا پہلے ہی نا کہ کیس اگر تھوڑا لمبا بھی چلا جائے نا تو سیکشن 12 کے تحت ہم درخواست دیتے ہیں. وہ عارضی طور پر کورٹ ٹیمپرری ایک آرڈر پاس کر لیتا ہے نا, اگر ضروری سمجھے کہ بچہ مطلب جہاں پہ رہ رہا ہے وہاں پہ محفوظ نہیں ہے تو آرڈر کر سکتے ہیں. البتہ ہمارے پاس ایک اور ریمیڈی بھی ہے, وہ ایسا ہے کہ شیرخوار بچہ ہو, سکلنگ بیبی ہو, اور اگر باپ نے اس کو زبردستی چھین لیا گیا ہو, جس طرح کہ ہمارے معاشرے میں آپ کو پتہ ہے ہوتا رہتا ہے, تو اس کے لیے ہم سیکشن 491 CRPC کے تحت بھی کورٹ میں جا سکتے ہیں, پٹیشن دائر کر سکتے ہیں, ہیبیس کارپس پٹیشن اس کو بولتے ہیں. پھر کورٹ اس کو بچے کو طلب کرتی ہے اور ماں کے حوالے کر دیتی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ شیرخوار بچہ سکلنگ بیبی وہ ماں کے بغیر اس کا رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. صحیح. تو یہ بھی ایک ریمیڈی ہے, لیکن یہ عارضی طور پہ ہے. جو پرماننٹ اگر ہمیں چاہیے تو اس کے لیے گارڈین کورٹ میں ہمیں جانا چاہیے. اچھا, عدالت کے مطابق یا قانون کے مطابق سب سے زیادہ رائٹس کس کے پاس ہے, ماں کے پاس ہے یا والد کے پاس ہے؟ کیونکہ عموماً لوگ جب اس طرح مسئلے آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ فائنلی جو ہے بچہ باپ کے پاس آئے گا, تو عدالت اس کے حوالے سے کیا کہتی ہے؟ جی, بڑا امپارٹنٹ سوال ہے, بلکہ بہت سارے لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ بچہ اگر چھوٹا ہے یا تو ماں کے پاس رہے گا یا باپ کے پاس رہے گا نا. اصل میں سوال ہی نہیں ہے. اصل میں جو چیز کورٹ دیکھتی ہے وہ ویلفیئر آف دا چائلڈ دیکھتی ہے, بچے کی فلاح اور بہبود دیکھتی ہے کہ بچے کے لیے کون سی جگہ اچھی ہوگی, ان کی پرورش کے لیے, ان کی اسکولنگ ایجوکیشن کے لیے, ان کی تربیت کے لیے. تو کورٹ جو جس چیز کو کنسیڈر کرتی ہے وہ ویلفیئر آف دی چائلڈ ہے, تاکہ بچے کی بہبود, فلاح اور بچے کے لیے کون سی جگہ مناسب ہوگی. تو کورٹ ان چیزوں کو دیکھتی ہے. لیکن عموماً جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ماں کے حوالے کیا جاتا ہے, لیکن کچھ حالات اس طرح ہوتے ہیں کہ باپ کے بھی حوالے کیا جا سکتے ہیں, اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. صحیح. یہ بتائیے گا کہ لیٹ سپوز اگر عدالت ڈیسیجن کریں ماں یا باپ میں کسی میں ایک کو ان کے حوالے کر دے بچے کو, اور پھر وہ باہر اپروچ کرنا چاہتا ہے, لیٹ سپوز یورپین کنٹریز میں بھی کوئی جانا چاہتا ہے, تو اس حوالے سے عدالت پھر کیا ریکمینڈ کرتی ہے؟ جی بالکل ایسا ہے کہ جب بھی آپ کو کورٹ گارڈین اپوائنٹ کر لیتا ہے تو کورٹ کی ایک جورسڈکشن ہوتی ہے, آپ بغیر اجازت کے وداؤٹ کورٹ پرمیشن بچے کو باہر نہیں لے کے جا سکتے ہو. اس کا ایک طریقہ کار ہے, پھر آپ نے کورٹ سے پرمیشن لینے کے لیے آپ درخواست دیتے ہوں اور پھر اس کے مطابق پھر فیصلہ ہوتا ہے. کورٹ اگر یہ سمجھے کہ بچہ محفوظ ہے اور بچے کے لیے ضروری ہے تو وہ پھر آپ کو اجازت دیتا ہے. یہ سیکشن 26 جو ہے گارڈین اینڈ وارڈ کا وہ ڈیل کر لیتا ہے کہ آپ کورٹ کے اجازت کے بغیر وارڈ کو ریموو نہیں کر سکتے کورٹ جورسڈکشن سے باہر. اچھا, ابھی میرے مائنڈ میں کوئی ایسا کویسچن آیا ہے جو بالکل ڈفرینٹ ہے. اس میں یہ ہے کہ لیٹ سپوز عدالت جو ہے فیصلہ دے دیتی ہے ماں کے حق میں,
وہ ان کے ساتھ بچہ رہتا ہے اور پھر وہ ماں جو ہے وہ دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کرتی ہے، اس کیس میں پھر دوبارہ اس کا لیٹ سپوز والد صاحب ہے وہ اپروچ کرتا ہے عدالت کو کہ بھائی ان کی شادی ہو گئی ہے، میرا بچہ میرے حوالے کر دے، یا ڈفرینٹ کیس لیٹ سپوز اگر والد کے حوالے کر دے اور والد شادی کر لے، ماں کیس کریں، تو اس حوالے سے عدالت کے بارے میں کیا گائیڈ لائنز ہیں؟ جی بالکل، یہ بڑا ضروری سوال ہے۔ سب سے پہلے جس طرح میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ عدالت صرف اس چیز کو دیکھتی ہے کہ بچے کی ویلفیئر کہاں پہ ہے۔ صحیح، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک فیکٹر ہے، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، کیونکہ جب ماں شادی کرتی ہے، جب وہ دوسرے گھر میں چلی جاتی ہیں، اور خصوصاً اگر بچی ہو، لڑکی ہو، تو نامحرم کا بھی وہ آ جاتا ہے، اور دوسرا وہ اب دوسرے مطلب ہے وہ اس طرح کا خیال نہیں رکھ سکتا ہے جس طرح اپنا باپ ہوتا ہے خیال رکھتا ہے نا۔ صحیح بات تو ہے، یہ بھی فیکٹر ہے، لیکن یہ دیکھنا پڑے گا۔ عدالت سب سے پہلے دیکھتی ہے کہ ویلفیئر آف بچے کی کہاں پہ ہے۔ صحیح۔ اچھا، آخر میں ایک جو لاسٹ ایک بیان، مطلب ایک طرح سے آپ کا جو فائنل میسج ہے وہ کیا ہے؟ میسج سے پہلے جی آپ کو میں بعض صورتحال ایسی ہوتی ہے باپ کے حوالے سے، چونکہ مائنر کو عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو ماں ہوتی ہے ان کے پاس کورٹ آرڈر کرتے ہیں، لیکن بعض صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ والد کے حق میں بھی ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر وہ ماں دوسری شادی کر لیتی ہے، یا ایسی زندگی ماں گزار رہی ہے، ٹھیک ہے، جو غیر اخلاقی زندگی ہو، جو ہمارے معاشرے میں قابل قبول نہ ہو، یا اس طرح کی صورتحال ہو کہ مائنر جو چائلڈ ہوتا ہے وہ محفوظ نہ ہو، جو کورٹ کی جو ریزڈکشن ہے اس سے اگر ماں کو گارڈین اپوائنٹ کیا ہو کورٹ نے اور وہ باہر لے کے جانا چاہتی ہوں، تو ایسی صورتحال میں بھی باپ کو کسٹڈی دی جا سکتی ہے۔ یا جو ویلفیئر میں یہ چیزیں بھی آ جاتی ہے، آپ کی اسکولنگ ہے، اگر آپ بہتر زندگی گزار رہے ہیں، مثال کے طور پر ماں ایک رورل ایریاز میں، پہاڑی علاقے میں رہ رہی ہے، یا جہاں پہ جو زندگی کی سہولیات ہیں وہ میسر نہیں ہو، اور اگر باپ شہر میں رہ رہا ہوں، اربن ایریا میں رہ رہا ہوں، اور وہ اچھی اسکولنگ اور پرورش کر سکتی ہو بچے تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ اچھا، مطلب یہ ساری چیزیں کنسیڈر کی جاتی ہے عدالت میں؟ جی کنسیڈر کی جاتی ہیں۔ صحیح۔ تو فائنلی میسج جو ہے وہ جس طرح گھریلو جو لڑائی جھگڑے ہیں اس سے ایک تو یہ بھی کویشچن آتا ہے کہ اس سے بچے پہ کیا افیکٹ پڑتا ہے، کہ وہ ڈپریس بھی ہو جاتا ہے، ماں باپ آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے پھر کیا ریکمینڈ کرتی ہے عدالت؟ جی یہ اصل میں دیکھو، سب سے جو منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ بچوں کے اوپر ہوتے ہیں، تو میں تو یہ میسج کنوے کروں گا کہ اپنی انا کی خاطر بچوں کی زندگیوں کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، ماں باپ دونوں بہت ضروری ہے بچوں کے لیے۔ اگر بچوں کے ساتھ ماں نہیں رہے گی یا باپ نہیں رہے تو ان کی شخصیت اس طرح نکھر کے نہیں آتی ہے، ان کی پرسنالٹی میں اس طرح کمی آ جاتی ہے نا۔ لہٰذا ماں باپ کو چاہیے کہ وہ چھوٹی چھوٹے مسائل کی وجہ سے مطلب پہلے تو کوشش کرنا چاہیے کہ نوبت یہاں تک نہ پہنچے نا۔ لیکن میں نے بعض ایسے بھی لوگوں کو دیکھے کہ جو بڑے سمجھدار ہیں، ان کی جوڈیشل سپریشن ہوتی ہے، خلا یا طلاق کے بعد بھی وہ ایسا ماحول کریٹ کرتی ہے کہ بچے کو یہ احساس نہیں دلاتے۔ مثال میں اسکول میں پیرنٹس ڈے ہوتا ہے تو دونوں حاضر ہوتے ہیں، تو لہٰذا میری تو یہ کوشش ہے کہ یہ جو دونوں کی انا کا جنگ ہے نا، تو اس میں بچے کی مستقبل کے بارے میں ان کو سوچنا چاہیے، اور مطلب بچہ کم عمر ہوتا ہے، اس کو اتنی ساری چیزوں کی سمجھ نہیں ہوتی، لہٰذا اگر ہو سکے تو دونوں مل کے بہترین طریقے سے ان کی ویلفیئر کا خیال رکھیں، ان کی تربیت بہترین انداز سے کریں۔ یہ میرا میسج۔ ہاں، بہت شکریہ ایڈوکیٹ صاحب، آپ کا بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا۔ یقین ہے کہ جو بھی دیکھنے والے ہیں ان کی سمجھ اس ٹاپک کے حوالے سے آیا ہوگا، اور جو گھریلو مسائل ہے وکیل صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ کوشش کیا جا سکتا ہے، کوشش کرنا بھی چاہیے کہ وہ آپس میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑے نہ کریں، کیونکہ ان کے بچوں پر افیکٹ پڑتا ہے، اور پھر وہ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہی مائنڈ سیٹ لے کے جو ہے وہ اس کی پرورش ہوتی ہے، گروتھ ہوتی ہے، تو ان کی لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہیے، اللہ نے کے بعد۔